yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying. شادی کے موقع پر کیے گئے مزے. کہانی کو انجوائے کرنے کے لیے کہانی کو مکمل سنیے گا. 1 سال پہلے جب میں 18 سال کا تھا اور 12ویں میں پڑھتا تھا، ہمارے زیادہ تر رشتہ دار کراچی میں تھے. بس ایک ہمارا گھر ہی تھا جو پنجاب میں رہتے تھے. ایک بار میں اپنے کچھ دور پار کے رشتہ داروں کی شادی پر کراچی گیا. میں چونکہ بہت کم جاتا ہوں اسی لیے زیادہ لوگوں کو جانتا نہیں تھا. خیر شادی والے گھر میں پہنچ کر پتہ چلا کہ شادی بالکل ساتھ والے گھر میں ہو رہی ہے اور تقریباً سارے مہمان کامن ہیں. دلہا اور دلہن آپس میں کزن ہیں، جبکہ دلہا میرا بھی کزن تھا. وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ کافی افراتفری مچی ہوئی ہے اور لوگ آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یعنی وہی سین جو عام طور پر شادیوں میں ہوتا ہے. میں کچھ دیر تو ادھر ادھر وقت ضائع کرتا رہا، پھر اٹھ کر فضول میں گھومنے لگا. میری یہ حالت دیکھ کر ایک آنٹی آئی جو پتہ نہیں میری کیا لگتی تھی. وہ رحم آ گیا. انہوں نے ایک مجھے لڑکی والوں کے گھر بھیج دیا کہ میں وہاں میرے کافی ہم عمر تھے. یہاں آ کر لگا کہ جنت میں آ گیا ہوں، کہ جہاں ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں بکھری ہوئی ہیں. کوئی ڈانس پریکٹس کر رہی ہے تو کوئی کپڑے استری، کوئی سامان پیک کر رہی ہے تو کوئی میک اپ، کوئی نہا رہی ہے تو کوئی کپڑے ٹرائی کر رہی ہے. غرض بہار ہی بہار تھی. دلہن کو دیکھا تو اپنی قسمت پہ رونا آیا، مگر پھر نے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، چمن اور بھی ہیں، آشیاں اور بھی ہیں. یہاں مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا. مجھے اپنی خوش قسمتی اور پرسنالٹی پر فخر ہوا جو جلد ہی ختم ہوا، کیونکہ یہ سب لڑکیاں کسی لڑکے کو ترس رہی تھی. مجھ سے پوچھا کہ موٹر سائیکل چلا لیتے ہو؟ میں نے فخر سے کہا ایسا ویسا پورے لاہور میں مجھ سے اچھا بائیکر پیدا نہیں ہوا. مجھے کیا معلوم تھا کہ بڑے بول فوراً سزا پاتے ہیں. میرا ٹیسٹ ایسا لیا گیا کہ شام تک میں بائک سے علیحدہ نہیں ہوا. گھر سے بازار تک کا راستہ اتنی بار دیکھا کہ ہاتھ کی لکیروں کی طرح یاد ہو گیا. شام تک لڑکیوں نے میری حالت خراب کر دی. میں بیٹھنے تو کیا لیٹنے کے قابل نہ رہا. آخر کار ایک بزرگ خاتون کو مجھ پر ترس آیا اور انہوں نے مجھے چند لڑکیوں کے ساتھ دلہا اور دلہن کا کمرہ سجانے بھیجا. چند خود کو بہت سمارٹ سمجھنے والی لڑکیاں میرے ساتھ آئیں اور مجھے حکم دینے لگی. میں پھولوں کی لڑیاں لگانے لگا. اتنے میں شور مچ گیا کہ تیار ہو جاؤ مہندی کی رسم کے لیے. لڑکیاں وہاں سے غائب ہونے لگیں تو میں نے شور مچا دیا. آخر کار میں یہ مزدوری جن کی غربت کے لیے کر رہا تھا وہی اڑن چھو ہو رہی تھی. میرے شور مچانے پر انہوں نے ایک لڑکی جو ان کی نظر میں بچی تھی میرے پاس چھوڑی اور دلہن کے گھر بھاگ گئیں. بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، یہ سوچ کے میں نے اس بچی کا آنکھوں سے پوسٹ مارٹم کیا. پہلے تو اسے بچی سمجھنے والوں کی عقل اور آنکھوں پر شک کیا. اس کی عمر 15-16 سال تھی. دبلی پتلی سانولا رنگ. شادی کی مناسبت سے شوق شرٹ میں تھی. جو چیز سب سے خاص تھی اس میں وہ تھا اس کا چہرہ، جو کسی طرح بھی اس کو اس کی عمر کے مطابق ظاہر نہیں کر رہا تھا. اس کے چہرے پر بھی معصومیت نہیں تھی. میں نے اس سے نام اور کلاس وغیرہ پوچھا. میرا نام سارا ہے، میں 9th میں پڑھتی ہوں. وہ ذرا شرما کے بولی سارا میں فیصل ہوں اور میں 2nd ایئر میں پڑھتا ہوں. میں بولا سارا میرا خیال ہے کہ اب بس کی جائے کیونکہ میں بہت تھک گیا ہوں. نہیں باجی نے مجھ سے کہا ہے لگوا کے آنا. میں نے کہا میرا کیا قصور ہے، مزے کوئی لے گا، کریڈٹ وہ تمہاری باجیاں اور محنت میری لگ رہی ہے. وہ ہنس دی. لگانا تو پڑے گا. میں نے کہا اور تمہیں کیوں چھوڑ گئے ہیں یہاں؟ میری نگرانی کے لیے؟ نہیں، اس لیے کہ کوئی کام ہو تو کروا لوں، مگر ہو وہ جو لڑکیوں کے کرنے والا ہو. وہ شوق ہو کر بولی. میں نے کہا کوئی نہیں، ابھی تمہیں لڑکیوں کے کرنے والے کام کہوں گا اور تم مکر جاؤ گی. وہ بولی بالکل نہیں، پرومس میں نہیں مکروں گی. مجھے لگا کہ جیسا اچانک ایک مچھلی خود ہی کانٹے میں آ گئی ہے. اب میں نے اسے اسی نیت سے دیکھا. میں نے اب سوچ کے جواب دیا چلو یہ بھی ٹرائی لیتے ہیں، مگر یاد رکھنا اگر مکر گئی تو میں سمجھوں گا کہ تم میں وہ دم نہیں اور تم لڑکی ہی نہیں. اب میں نے اسے کہا کہ دروازہ بند کر دو اور یہاں میرے قریب آ جاؤ. میں کام بھی کرتا رہا اور اس سے باتیں بھی. میں نے اس سے پوچھا سارا پتہ نہیں لوگ یہ سیج کیوں سجاتے ہیں؟ ہوتا تو بس سونا ہی ہے نا. وہ بولی نہیں، یہ یادگار رات ہوتی ہے، زندگی بھر یاد رہتی ہے. اس میں یادگار والی کیا بات ہوتی ہے؟ وہ ذرا کنفیوز ہو کر بولی بس ایسے ہی، الٹا یہ رات تو تکلیف دے سکتی ہے. میں نے کہا ارے بھائی سردی لگ سکتی ہے پھولوں سے،
दुल्हन को कोई कांटा चुभ सकता है? वो बोली, कांटा कैसे चुभ सकता है, यहाँ ऐसा तो कोई कांटा नहीं। मैं बोला, डियर, जब कपड़े पहने बगैर इन फूलों पर सोना हो तो सर्दी और कांटा दोनों हो सकते हैं। वो कुछ देर खामोश रही। मैं उसकी कैफियत समझ रहा था। ये वो हालत थी कि वो सोच रही थी कि इस मौजू को आगे चलाऊं या नहीं, क्योंकि नतीजा कुछ भी हो सकता था। मैंने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें नहीं पता था कि सुहाग रात में क्या होता है? वो आहिस्ता से बोली, नहीं, मुझे अपनी कामयाबी साफ नजर आ गई। थोड़ी देर बाद एक आंटी ने मुझे कहा कि बाहर आ जाओ, अंदर क्या कर रहे हो? सारा भी मेरे साथ सेज का काम करवा रही थी और वो आंटी मेरे काम में हड्डी बन रही थी। थोड़ी देर में कमरा सज गया, बस थोड़ा सा काम बाकी था और मैं अब थक चुका था। मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया और सारा को कहा, आ जाओ, हम आराम कर लेते हैं। वो बोली, नहीं, मैंने कौन सा काम किया है, मुझे थकावट नहीं हुई, मैं बाहर जा रही हूँ, आप आराम कर लें, आप बस जरा एक कप चाय भिजवा दें। 10 मिनट बाद वो चाय लेकर आई। मैंने चाय ले ली और कहा, सारा यहाँ मेरे पास आ जाओ। वो बोली, नहीं, कोई आ जाएगा, सब बाहर ही हैं। मैंने कहा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, तुम आओ जरा देखभाल के, यहाँ अंधेरा है, कोई नहीं आएगा। वो चली गई और 5 मिनट बाद आई। उसकी अम्मी अंदर आई और पूछा, बेटा सारा तो यहाँ नहीं है। मैंने कहा, नहीं आंटी, वो तो चाय देकर चली गई, शायद वहाँ दुल्हन के घर गई हो। वो बोली, बेटा जरा बुलाओ, उसने कपड़े भी पहनने हैं। उनके जाने के बाद वो भी जल्दी में बाहर निकल गई। थोड़ी देर में लाइट भी आ गई। मेहंदी की रस्म शुरू हो गई। सब औरतें लड़की वालों के घर चली गई। यहाँ आंटी ने मुझे कहा कि मैं सेज तैयार करूं, मेरा खाना वो भिजवा देंगी। मैं अकेला काम में जुट गया। सारा मेरा खाना लेकर आई। मैंने उसे कहा कि वो नजर बचा के आ जाए, मगर वो ना मानी। आखिर 1 बजे जब मैं पूरी तरह मायूस हो चुका था, वो आ गई। उसके साथ उसकी बहन और भाई भी थे। वो इन्हें नीचे एक कमरे में सुलाकर मेरे पास आ गई। तकरीब अपने पूरे अजूज पर थी। मर्द बाहर कनातों में थे और औरतें अंदर घर में। मेरे पास टाइम की कमी नहीं थी, कम से कम 2 घंटे थे, फिर भी कोई भी आ सकता था। आखिर मैंने हल ये निकाला कि खिड़की खोली और बाहर निकल के दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और अंदर वाली लाइट बंद कर दी। सारा मेरे पास थी। हम शादी से पहले शादी के मजे ले रहे थे। सारा मेरा फुल साथ दे रही थी। शायद उसे मुझसे भी ज्यादा मजा आ रहा था। जब हम मुकम्मल तौर पर निढाल हो गए तो मैंने सारा को बाहर भेज दिया। थोड़ी देर बाद मैं भी बाहर आया। ये रात हमारे लिए एक यादगार रात थी। सारा से मेरी दोस्ती हो गई थी। वो अब मेरे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती थी। अगले दिन शादी खाने के बाद मैं वापस घर आ गया, लेकिन सारा के साथ गुजरे वो लम्हे मुझे याद आ रहे थे। उम्मीद है नाजरीन ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मजीद ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया। उर्दू ऑफिशियल स्टोरी के नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मजीद हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। मेरी शादी मेरी पसंद से हुई थी। मेरी बीवी एक खूबसूरत तरीन औरत है और मेरी साली भी किसी मज़े की पुड़िया से कम नहीं थी। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरी बेतकल्फी मेरी साली के साथ काफ़ी ज़्यादा थी। मेरा ससुराल पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। उनके ख़ानदान की सारी लड़कियां एकदम सुर्ख सफ़ेद हैं। मेरी साली की उम्र इस वक्त 20 साल थी, जबकि मेरी बीवी 22 साल की थी और मेरी अपनी उम्र 28 साल थी। मैं उस वक्त एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब पर था। मेरा ट्रांसफ़र कंपनी ने एक दूसरे शहर कर दिया था, जहाँ ना तो मेरे घर वाले थे और ना ही मेरे ससुराल वाले। ये दोनों एक ही शहर में रहते थे। मैं अपनी बीवी को लेकर उस घर में शिफ्ट हो गया था। मेरी बीवी का नाम हुमैरा था, जबकि मेरी साली का नाम सुमैरा था। एक दिन मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वो सुमैरा को यहाँ बुलवा रही है। वहाँ घर में कुछ प्रॉब्लम है और सुमैरा काफ़ी डिस्टर्ब है। मैंने उसको बखुशी इजाज़त दे दी। इसमें मना करने वाली कोई बात थी भी नहीं, क्योंकि सुमैरा को नज़दीक रखना तो मेरी दिल की ख्वाहिश थी। मैं उसके साथ मज़े तो नहीं कर सकता था, मगर इसको अपने करीब तो रख सकता था। हालांकि मेरे दिल में उसके साथ ऐश करने की शदीद ख्वाहिश थी। वो एक ऐसी लड़की थी जिसमें मज़ा कूट कूट कर भरा हुआ था। किस पागल का दिल नहीं चाहेगा उसके साथ मज़े करने का। मैं भी तो आखिर मर्द था, एक रोटी से पेट कहाँ भरता है। खैर, कुछ दिन बाद सुमैरा हमारे घर आ गई। उसके चेहरे की उदासी से मुझे कुछ अंदाज़ा तो ना हुआ,
مگر یہ سمجھ آ گیا کہ واقعی کچھ گڑبڑ ہے۔ خیر سمیرہ آ گئی۔ اب اسے کچھ دن یہاں رہنا تھا۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ بات چیت نہیں کر رہی تھی۔ میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ میری بیوی اپنا وقت گزارنے کے لیے ایک اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ سارا دن وہ اکیلی ہوتی تھی تو اس نے ایک اسکول میں جاب سٹارٹ کر دی۔ وہ دن میں واپس گھر آ جاتی تھی۔ خیر سمیرہ کو رہتے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ میں اور میری بیوی اس کو تقریباً روزانہ ہی باہر لے جاتے تھے اور رات کو دیر سے واپس آتے تھے تاکہ سمیرہ کا دل بہل جائے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تھا کہ وجہ کیا ہے جو سمیرہ اتنی اداس اور اپسٹ ہے، تو میری بیوی نے بتایا کہ ابو اس کی مرضی کے خلاف کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کسی اور لڑکے میں دلچسپی رکھتی ہے، جبکہ والد اس کے خلاف اپنے دوست کے بیٹے سے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے نہ ماننے پر اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ میں یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ سمیرہ تو کسی اور میں دلچسپی رکھتی ہے، وہ تو کبھی بھی ہاتھ نہیں رکھنے دے گی، اور اگر اس نے شور مچا دیا تو میری تو زندگی تباہ ہو جائے گی۔ مگر ایک رات اچانک میرے اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ میری بیوی اس رات مزے سے میرے ساتھ بھرپور ریلیکس ہونے کے بعد سو رہی تھی۔ مجھے پیاس محسوس ہوئی تو میں اٹھا اور فریج سے پانی نکالنے لگا تو معلوم ہوا کہ کمرے میں رکھے فریج میں ایک بھی بوتل ٹھنڈے پانی کی نہیں ہے۔ تو میں نے کمرے سے باہر جا کر کچن کے فریج سے پانی پینا چاہا۔ میں باہر نکلا تو دیکھا کچن کے سامنے ٹیلی فون کا سٹینڈ تھا جہاں سمیرہ کھڑی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا کسی نہ کسی چیز کی آڑ لیتا ہوا سمیرہ کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سمیرہ نے اپنا ایک ہاتھ اپنی شلوار میں ڈالا ہوا تھا اور وہ ان ہدایات پر عمل پیرا تھی جو اسے فون پر مل رہی تھی۔ شاید وہ اپنے بوائے فرینڈ سے باتیں کر رہی تھی اور ان کے تعلقات کافی زیادہ تھے، اور وہ لڑکا شاید اس کو گائیڈ کر رہا تھا کہ کس طرح وہ اس وقت اپنی پیاس بجھا سکتی ہے۔ سو وہ ایسا ہی کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا تو لگا، مگر میری خوشی کی انتہا بھی نہ رہی، کیونکہ میں اب سمیرہ پر ہاتھ ڈال سکتا تھا۔ اب تک میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سیل پیک ہوگی اور اس لڑکے کے علاوہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دے گی، مگر ان کے تعلقات کا اندازہ کر کے میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اب سمیرہ پر ہاتھ ڈالنا مشکل نہیں ہے۔ اگر اس نے شور بھی مچایا تو میں اس کو اس فون پر ہونے والی بات چیت اور اس کی حرکتوں کو بتا کر بلیک میل کر سکتا ہوں۔ اب میرے ہاتھ میں سمیرہ کی کمزوری آ گئی تھی۔ خیر یہ سب دیکھ کر میں پانی پیے بغیر واپس آ گیا اور اس کے بعد مجھے نیند نہیں آئی۔ میں پوری رات سوچتا رہا اور منصوبے بناتا رہا کہ کس طرح سمیرہ پر ہاتھ رکھا جائے کہ وہ آرام سے میری باہوں میں آ جائے۔ خیر اسی سوچ بچار میں صبح ہو گئی اور میرے آفس جانے کا وقت ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ سمیرہ ابھی تک سو رہی ہے، ناشتہ نہیں کرے گی؟ اس نے جواب دیا، ہاں پتہ نہیں ابھی تک سو رہی ہے، شاید طبیعت ٹھیک نہ ہو، میں دیکھ لوں گی، آپ ناشتہ کر کے آفس جائیں، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے اسکول سے۔ میں اس کی بات سن کر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ آفس میں بھی سارا دن میں منصوبے ہی بناتا رہا۔ پھر شام کو واپس آیا تو میری بیوی میرے لیے خوشخبری لے کر بیٹھی تھی۔ اس نے بتایا کہ اسکول میں ایک سیمینار ہو رہا ہے، اس کو 2 دن کے لیے ہیڈ کوارٹر طلب کیا گیا ہے جو کہ دوسرے شہر میں تھا۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، میں آفس میں چھٹیوں کے لیے اپلائی کر دیتا ہوں، پھر ساتھ چلیں گے۔ اس نے جواب دیا نہیں، مجھے اکیلے ہی جانا ہوگا، کسی کے ساتھ نہیں جا سکتی کیونکہ اسکول کی اور بھی ٹیچرز ہیں جو جا رہی ہیں، سارا انتظام اسکول کر رہا ہے، ہماری رہائش اور ٹرانسپورٹ وغیرہ کا۔ یہ سن کر تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ پھر میں نے کہا میں کیا گھر میں اکیلا رہوں گا؟ اس نے جواب دیا سمیرہ ہے نا آپ کے ساتھ، اور پھر میں 2 دن میں واپس آ جاؤں گی۔ میں نے اداس ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اس کو اجازت دے دی۔ پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ میں نے اپنی بیوی کو اپنے اعتماد میں رکھنے کے لیے اس سے پوری رات بھرپور پیار کیا۔ وہ صبح جب اٹھی تو بڑی خوش تھی کہ اس کو اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے جو اس کی 2 دن کی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ خیر میری بیوی فٹافٹ تیار ہو کر اپنے اسکول چلی گئی۔ اب اس کو تیسرے دن واپس آنا تھا۔ اب گھر میں اور سمیرہ تھے، مجھے بھی اب آفس جانا تھا، سو میں بھی تیار ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی آفس چلا گیا۔ خیر میں پلان کر چکا تھا کہ آج کی رات کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ آفس میں اپنا پلان ترتیب دیا اور اس پر عمل کرنے کا سوچ لیا۔ میں آفس سے واپس شام میں گھر آیا تو سمیرہ کے اندر کچھ بے چینی محسوس کی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو
مگر کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ خیر میں اس کو نظر انداز کرتا رہا۔ پھر اسی طرح وقت گزرا اور رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ سمیرہ نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا۔ میں کھانے کے دوران اس کے کھانے کی تعریف کرتا رہا اور وہ شکریہ ادا کر کے خاموشی سے کھانے میں مصروف رہی۔ خیر کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر سمیرہ تو برتن دھونے چلی گئی اور میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا، جیسے مجھے سونا ہو، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سمیرہ سے کس طرح بات شروع کروں۔ ابھی سوچتے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے بولا آ جاؤ سمیرہ۔ اندر آ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا، ٹھیک تو ہو؟ وہ خاموشی سے میری سامنے بیٹھ گئی اور کچھ نہ بولی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا سمیرہ، بتاؤ کیا بات ہے، تم پریشان کیوں لگ رہی ہو مجھے؟ پھر وہ بلک بلک کر ایک دم سے رونا شروع ہو گئی۔ میں اٹھا اور اس کے نزدیک گیا اور اس کو تسلی دینے لگا۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ چپ ہوئی تو پھر اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ وہ کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے اور اس سے ملی بھی کئی دفعہ ہے اور اس کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہے اور اس کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک دم اس سے ایک سوال کر دیا جس کو سن کر وہ اچھل پڑی۔ میں نے اس سے پوچھا تم نے اس لڑکے کے ساتھ مزہ کیا ہے؟ وہ یہ سوال سن کر حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر سر جھکا کر آہستہ سے بولی نہیں ایسا کچھ نہیں کیا میں نے۔ پھر میں نے کہا کچھ تو ایسا ضرور ہے جو تم کو اتنی طلب ہے اس کی، ورنہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب سمیرہ لاجواب تھی، اس کی چوری پکڑی جا رہی تھی۔ پھر وہ بولی ہم لوگ ملے ضرور ہیں مگر کوئی غلط کام نہیں کیا ہم نے۔ پھر میں اس کو باتوں میں لگاتا رہا اور آخر کار میں سب کچھ اس سے اگلوا لیا کہ کہاں کہاں وہ ملتے رہے ہیں۔ سوب باری میری تھی اپنا پتہ چلنے کی۔ میں نے پوچھا تمہیں بہت طلب ہے اس کی؟ جی، سمیرہ نے جواب دیا۔ اگر میں تمہاری یہ طلب پوری کر دوں تو؟ وہ میری بات سن کر اچھلی، ایسے جیسے کسی سانپ کو دیکھا ہو، اور حیران نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ پھر میں نے اس کو باتوں میں لگایا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو تم بھی جوان ہو اور میں بھی، مجھے بھی اس کی ضرورت ہے اور تمہیں بھی، تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج کی رات ہم دونوں اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں اگر تم چاہو، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، وہ کچھ نہ بولی۔ پھر میں نے دوبارہ اس سے یہی سوال کیا اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا مگر سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ میں اس کے پاس سے اٹھا اور کہا تم اپنے کمرے میں جاؤ اور سوچو، پھر اگر تم راضی ہو تو آ جانا واپس، نہیں تو سمجھ لینا ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ کہہ کر میں اپنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی خاموشی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ جو پتہ چلا ہے وہ سر ہوگا کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ یہ رات کھالی جائے گی، لیکن تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی میرے دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ میں خوشی سے اچھل پڑا اور جا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر سمیرہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں سمیرہ کو دیکھ کر خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ میں نے سمیرہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنی جانب کھینچ کر اپنے ساتھ لپٹا لیا اور مضبوطی سے جکڑ لیا۔ میں نے سمیرہ کو اپنے ساتھ لپٹائے اندر کھینچ لیا اور روم کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر میں نے اس کو خود سے الگ کیا اور اس کی جانب دیکھا تو ابھی تک نظریں نیچے کی ہوئی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر زور سے دبائے، جس سے اس نے ایک لمبی سانس لی اور اچھل کر مزید میرے ساتھ چپک گئی۔ میں واپس ہاتھ نیچے کی طرف لایا اور جان کر میری خوشی کی انتہا نہ تھی کہ سمیرہ نے شلوار میں لاسٹک ڈالی ہوئی تھی۔ وہ اب بری طرح مچل رہی تھی کہ میں کس طرح اس کو چھوڑ دوں۔ شاید اس کی بےتابی بڑھ رہی تھی۔ اب میں مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایسے اچھل کر میرے منہ کے سامنے آئی جیسے پکا ہوا آم، ایک دم گورے اور چکنے۔ واہ، میں تو خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ میری رال ٹپکنے کو تھی۔ اس کا گورا بدن مجھے بھرپور دعوت دے رہا تھا۔ اب میری باری تھی اپنے کپڑے اتارنے کی۔ میں نے جلدی اپنا نائٹ سوٹ اتارا۔ اب میں نے سمیرہ کی جانب دیکھا تو وہ سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ وہ میری بات سن کر شرمائی، مگر پھر اگلے ہی لمحے وہ آگے بڑھی اور اب میں نے سمیرہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کو اپنے بیڈ پر پھینک دیا، جس سے اس کی نرم اور لچک کا اندازہ ہو رہا تھا۔ خیر اب تو یہ سویٹ ڈش میرے کھانے کے لیے موجود تھی اور کوئی دعوے دار بھی نہیں تھا جو روک سکتا۔ میں بھی جم کر کے سمیرہ کے اوپر گرا، مگر اس طرح کہ سمیرہ کو میرے بدن سے چوٹ نہ لگے۔ پھر فارغ ہونے کے بعد میں نے بے تحاشا اس کو پیار کیا، مگر وہ مجھ سے ناراض لگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس سے اٹھا اور الماری
کھول کر ایک ٹیبلٹ نکال کر اس کو دی اور کہا اس کو کھا لو، تم میرے بچے کی ماں نہیں بنو گی، بے فکر رہو۔ یہ سن کر اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ ایک دم اٹھی اور وہ ٹیبلٹ مجھ سے لے کر منہ میں ڈال لی۔ میں نے اس کو پانی کا گلاس دیا جس سے وہ ٹیبلٹ نکل گئی۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور اٹھ کر کھڑی ہوئی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ ذرا دیر بعد میں کمرے سے باہر نکلا اور کچن میں گیا اور اس کے اور اپنے کھانے پینے کو جوس اور فروٹس لے آیا۔ ہم دونوں نے وہ کھائے اور پھر تھوڑی دیر لیٹ کر آرام کیا اور اسی دوران باتیں کرتے رہے۔ پھر میں نے دوسرا سیشن سٹارٹ کیا سو ہم دونوں نے ایک ساتھ آ کر میرے ہی بیڈ پر ایک ساتھ سو گئے۔ اپنی بیوی کے آنے سے 1 گھنٹے پہلے پھر میں نے ایک بار اس کی زبردست عیش کروائی۔ اس کے بعد بھی جب بھی ہمیں موقع ملا ہم نے بھرپور مزہ لیا۔ اردو آفیشیل سٹوری کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ مزید ہماری ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ آج شادی کی پہلی رات تھی۔ بستر پر پھول سجائے گئے تھے۔ نگینہ اور صفدر کی شادی ہوئی تھی۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ نگینہ بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ کیمرہ مین تصاویر بنا رہا تھا۔ وہ کبھی دائیں سر کر رہی تھی کبھی بائیں طرف۔ سب لوگ نئی تھے، ہر چہرہ اجنبی تھا۔ صفدر پاس بیٹھا تھا۔ سب محلے والے دلہن دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ نگینہ نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ بہت تھک چکی تھی۔ بھوک سے برا حال تھا۔ سب چلے گئے۔ دروازہ بند ہوا۔ صفدر نگینہ کے پاس بیٹھا۔ آپ ایسا کریں چینج کر لیں، تھک گئی ہوں گی۔ نگینہ نے ڈریس چینج کیا۔ بھوک سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ صفدر کو اس کی تھکن سے کیا واسطہ تھا؟ وہ محبت بھری باتیں کہاں کرنا چاہتا تھا؟ وحشیوں کی طرح اس پہ ٹوٹ پڑا، لیکن وہ اس کام میں جتنی جلدی دکھا رہا تھا اتنی جلدی ہی وہ فارغ ہو گیا۔ اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے نگینہ پر اپنی مردانگی کا روب ڈالتے ہوئے بولا، دیکھو مجھے تماشے اچھی نہیں لگتے، میری باتیں کان کھول کر سن لو۔ میں بار بار یہ باتیں نہیں کھولوں گا۔ گھر کے سارے کام تمہارے ذمے ہیں، کھانا بنانے سے لے کر جھاڑو صفائی تک۔ سن رہی ہو نا؟ نگینہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ نگینہ سوچ رہی تھی کہ وہ گفٹ دے گا، کوئی محبت بھری باتیں کرے گا، لیکن اس کو نگینہ سے کام کروانے کی فکر تھی۔ شادی کے دن گزر گئے۔ ہاتھ میں جھاڑو، مقدر میں کچن لکھ دیا گیا۔ نگینہ کی جٹھانی ان کی رشتہ دار تھی، لیکن یہ غیروں سے بیاہ کر گئی تھی۔ نگینہ کھانا بنانا، صاف صفائی کرنا، کپڑے برتن سب کام جب تھک کر ٹوٹ جاتی تو رات کو شوہر کے نخرے اٹھانا۔ صفدر بہت روکھے ہوئے لہجے میں بات کرتا نگینہ سے۔ رات ڈنر ہوا، اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نگینہ صفدر کے پاس بیٹھ گئی۔ صفدر شادی کو 3 مہینے گزر گئے ہیں، آپ مجھے کہیں گھمانے لے کر نہیں گئے۔ صفدر حیرت سے دیکھ رہا تھا نگینہ کی طرف۔ نگینہ گھمانے کا مطلب کہاں جانا ہے تم نے؟ اس نے اتنے روکھے لہجے میں پوچھا کہ نگینہ سہم سی گئی۔ صفدر آپ کیوں اتنے غصے سے بات کرتے ہیں مجھ سے؟ صفدر ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا۔ نگینہ جاؤ میرے کپڑے استری کرو، دماغ نہ خراب کرو یار میرا، سارا دن کا تھکا ہوا ہوں میں۔ نگینہ پیروں کی طرف بیٹھ گئی۔ اچھا چلیں آپ لیٹ جائیں، میں آپ کو دبا دیتی ہوں۔ صفدر لیٹ گیا۔ نگینہ صفدر کے پاؤں دبانے لگی۔ صفدر سو گیا تھا۔ وہ صفدر کے پیروں کو اپنی گود میں رکھ کر سوچ رہی تھی، صفدر میں نے شادی سے پہلے بہت دکھ دیکھے ہیں، مجھے محبت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کیوں میری آنکھوں سے میرا درد نہیں سمجھ پاتے؟ اصل میں نگینہ کی ماں نہیں تھی، سوتیلی ماں کے ساتھ جوان ہوئی، اور سوتیلی ماں کیا سلوک کرتی ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نگینہ نے بہت درد سہا تھا۔ سوتیلی ماں کے ہاتھوں یہاں ایک ظلم یہ بھی تو کیا گیا تھا۔ نگینہ 20 سال کی تھی اور صفدر 36 سال کا۔ جیسے نگینہ سے جان چھڑانی تھی، ان لوگوں نے وہ قدموں کے ساتھ لپٹی اپنے ہم سفر سے احساس کی بھیک سی مانگ رہی تھی۔ صبح وہ فجر کی نماز سے پہلے جاگ جاتی، ناشتہ بنانا سب کے لیے اس کا ذمہ تھا، وہ اپنے درد کسی پہ عیاں نہ ہونے دیتی، وہ بس اپنے گھر میں آباد ہونا چاہتی تھی، صفدر کا ساتھ اسے چاہیے تھا۔ بس اکثر کبھی تھکن کی وجہ سے برتن نہ دھو سکتی یا جھاڑو ٹائم پہ نہ لگا پاتی تو ساس اسے لاکھوں باتیں سناتی، وہ اپنے لبوں کو سی کر ہر طعنہ برداشت کر جاتی تھی۔ صفدر مجھے ہر مہینے 5000 دے دیا کرے نا۔ صفدر نے زہر آلود نگاہوں سے دیکھا نگینہ کی طرف۔ خیر ہے نا، 5000 کیوں چاہیے تم کو؟ نگینہ نے بڑے پیار سے جواب دیا، صفدر میں عورت ہوں، میری ضروریات ہوتی ہیں، پیسے واس ہوں تو کبھی بازار جاؤں تو اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں خرید لیا کروں، اب میں آپ کے بھائی سے تو یہ سب باتیں کہہ نہیں سکتی۔ صفدر کو نہ جانے کیوں ایک چیڑ سی تھی نگینہ سے۔ اس نے غصے میں بولا،
नगीना देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुमको अलग से दे सकूं। जो चाहिए हो अम्मी से कह दिया करना, वो ला दिया करेंगी। अलग से खर्चा चाहिए इसको। सफदर आप ना दें मुझे कुछ, मैं आपके साथ खुश हूँ, बस आप मुझसे प्यार से बात कर लिया करें, मुझे प्यार से आवाज़ दिया करें, मेरा नाम प्यार से पुकारा करें। कसम खुदा की मैं सब कुछ भूल जाया करूँगी, दिन भर की थकन, वो पुराने दर्द, सब कुछ, बस आप मुझे मोहब्बत से पुकारा करें। सफदर ने वक्ती तौर पर मुस्कुराकर कहा, तो प्यार से ही तो रहता हूँ तुम्हारे साथ। नगीना नाज उठाने वाले लहजे में बोली, सफदर आप नहीं ना करते प्यार मुझसे, लेकिन आप बस गुस्सा ही दिखाते हैं। सफदर ये देखें कि मेरी बर्थडे थी, मैंने आपका नाम अपने हाथ में मेहंदी से लिखा है। सफदर जैसे बेजार सा हो रहा था, उसकी बातों से नगीना से प्यार से बातें कर रही थी सफदर से, लेकिन सफदर दिल ही दिल में बोल रहा था, क्या पागल पल्ले पड़ गई है मेरे, इसको क्या कहूँ, मैं न जाने क्यों बेरुखी करता था। वो उन्होंने नया घर बनाना था, गांव के लोग थे। सफदर ने नगीना से कहा, नगीना आज रात ईंटें आ जाएंगी, तुम हमारी मदद करना, ईंटें घर में फेंकनी हैं। नगीना ने दिन भर घर के काम किए, फिर रात को वो ईंटें उठा कर घर में फेंकने लगी। रात के 3 बज गए थे। काम खत्म हुआ, इसका जिस्म दर्द और थकन से बेजान सा हो रहा था। सफदर लेट गया। नगीना पास गई, सफदर प्लीज़ मेरा सर दबा दें, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सफदर ने करवट बदली, यार जाओ जाकर पैनाडोल खा लो, मुझसे दबाया नहीं जाता। वो बिस्तर पर लेट गई, न जाने क्यों आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो रही थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था। वो मुंह पे हाथ रखकर सांस रोकने की कोशिश कर रही थी। सफदर पास सोया हुआ था, वो दर्द से ना सो सकी। फजर की अजान होने लगी कि उसकी आंख लग गई। वो सोई ही थी कि सास गालियां दे रही थी, मैडम सोई हुई है, शर्म ही नहीं है, टाइम देखो। सफदर भी बरम हुआ, वो उठी। सफदर गुस्से में था, नगीना कोई शर्म है तुमको, टाइम देखो, अम्मी खुद नाश्ता बना रही है, आपकी आंख ही नहीं खुलती। नगीना क्या कहती, जबकि अब सफदर को फर्क ही नहीं पड़ता था नगीना मर रही हो या किसी दर्द में हो। वो खामोश हुई, किचन में चली गई, सारा काम किया। इसकी हालत काफी खराब थी। किसी ने किसी से कुछ ना कहा। शादी को 3 साल गुजर गए थे, लेकिन औलाद नहीं थी। इन 3 सालों में कोई ऐसी सांस नहीं थी जब कभी सुकून पाया हो। नए घर का काम शुरू किया, वो मजदूरों की तरह काम करने लगी। दिन भर सबके लिए खाना बनाती, फिर कभी ईंटें उठा कर देती तो कभी मिट्टी उठा रही थी। 4 महीने इसने मजदूरी की। घर तैयार हुआ सफदर के साथ रहते हुए। वो सफदर से दूर थी, सफदर उससे दूर रहने लगा। दिन की दूरी से रातों की दूरियां भी बढ़ने लगी थी। औलाद ना होने के ताने देने लगे। एक डर सा उसे सताने लगा। सफदर तो पहले ही उसे दुख देता था, लेकिन अब औलाद ना होने के ताने। इन दिनों कहीं उसे छुपकर सफदर की दूसरी शादी की बातें होने लगीं। वो सबके रवैये समझ रही तो कुछ तो गलत हो रहा था। नगीना एक नौकरानी से बढ़कर कुछ न थी। वो लबों को सिए बैठी थी। नगीना को एक खौफ था, कहीं सफदर मुझे दूर न कर दे। लेकिन जेठानी की छोटी बेटी ने बताया, आंटी नगीना मामा कह रही थी सफदर चाचू की शादी करनी है, नई आंटी लेकर आनी है। नगीना समझ चुकी थी कि क़यामत टूटने वाली है, लेकिन वो खामोश थी। सफदर कमरे में बैठा चेहरे पे करीम लगा रहा था। नगीना पास गई। आजकल बहुत करीम लगा रहे हैं, बड़े सोने लग रहे हैं आप। नगीना सफदर के कंधे पे सर रखकर बता रही थी, सफदर आप खुश रहें, हमेशा मैं नमाज पढ़कर आपके लिए बहुत दुआएं मांगा करती हूँ, आपकी ज़िंदगी की दुआ मांगती हूँ, आपके साथ ही तो मेरा सब कुछ है। जैसे वो एक दर्द दिल में छुपाकर खुद को समझा रही हो कि सफदर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर वो दिन आ गया। लड़की वाले सफदर के घर आए। सास ने सख्ती से कहा, खाना बनाओ और अपने कमरे में चली जाओ, सामने ना आना मनहूस। वो इतनी बेरुखी समझ रही थी। इसने शादी के बाद एक काम सीख लिया था, दर्द को छुपाना, खामोशी से रोना और बेपनाह गिले, लेकिन शिकवा न करना। वो वापस पलट कर देखती तो सौतेली माँ थी जो उसे वापस कबूल न करती। सामने सफदर की शादी थी जो कभी भी धक्के देकर निकाल सकता था। सफदर का रिश्ता तय हुआ। कुछ दिनों में ही दूसरी बीवी को लेकर आए। ब्याह कर जिस कमरे में वो सफदर के साथ रहती थी, आज उस कमरे में सफदर की बाहों में कोई और थी। उसे अलग से एक कमरा दे दिया। वो हसरत भरी निगाह से देखती रहती। सफदर अपनी दूसरी बीवी को मरी घुमाने ले गया। वो बहुत खुश था, लेकिन एक दीमक दर्द नगीना को खाए जा रहा था। घर के काम, दिन भर की थकन, रात की तन्हाइयाँ, दर्द, बेपनाह लापरवाही। नई दुल्हन को सब बहुत प्यार करते थे, लेकिन नगीना एक कोने में पड़ी शायद मौत के करीब आ गई थी। और फिर एक रात वो कमरे में सोई थी। शायद आज वो दर्द न बर्दाश्त कर पा रही थी। सर का दर्द शदीद था। वो सर पे दोनों हाथ रखे चीखने लगी।
सब अपने कमरों में सो चुके थे। दर्द इतना शदीद था, बर्दाश्त न कर पाई। वो सफदर को आवाज़ें देती रही, लेकिन सफदर दूसरी बीवी की बाहों में सो रहा था। वो ज़मीन पर गिर गई, तड़पने लगी। न जाने कितनी आवाज़ें दी थी उसने, और आखिर वो सुकून की नींद सो गई। वो दुनिया छोड़ गई। सुबह सास गालियाँ दे रही थी कि मीनी आज भी नहीं उठी नाश्ता बनाने के लिए। सफदर ने आवाज़ दी, अम्मी नगीना को बोलो हमारा नाश्ता हमारे कमरे में भेज दे। माँ ने गाली दी, वो मनहूस सोई हुई है, अभी तक सोने दो, आज उसके पास कोई न जाए। दोपहर का वक़्त हो रहा था, सब अपने कामों में मसरूफ़ हो गए थे, लेकिन अभी तक नगीना कमरे से बाहर नहीं आई थी। आखिर सास कमरे में गई, देखा नगीना औंधे मुंह ज़मीन पे पड़ी थी। सास ने शोर मचा दिया, सब इकट्ठे हो गए। देखा वो अकड़ चुकी थी। उसकी लाश को चारपाई पे डाला, उसके आंसू अभी तक आंखों में थे। अचानक से कैसे मर गई। इन लोगों ने उसे दफना दिया। जनाजा हुआ, कोई आंख न रोई। एक दिन उसके कमरे की सफाई करती सफदर की दूसरी बीवी ने देखा, कुछ रिपोर्ट और दवाइयाँ थी उसके कमरे में। वो देखकर हैरान हो गई। इसको ब्रेन ट्यूमर था। न जाने कब से वो ये दर्द सह रही थी। एक डायरी भी लिख रही थी। यहाँ वो अपने दर्द लिखा करती थी। उसकी डायरी के कुछ जुमले, सफदर मुझसे रूठा रूठा रहता है, मेरी तरफ देखता ही नहीं। आज मैंने सारा दिन मजदूरी की, सफदर ने मुझे ठंडा पानी पिलाया, मैं बहुत खुश हूँ। सफदर कहता है मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे दूर रहता है। आज मैं उसके लिए तैयार हुई थी, खुद को संवारना था, लेकिन पागल ने एक बार फिर मेरी तरफ नहीं देखा। फिर मैं नाराज़ भी नहीं हुई। वो बहुत डांटता है, कुछ कहूँ तो मुझे जानलेवा बीमारी है, लेकिन मैं सफदर को नहीं बताऊंगी, वो परेशान हो जाएंगे। हमारा घर बन कर तैयार हो गया। मैंने अपना कमरा बहुत सजाया। सफदर की शादी कर रहे हैं। मुझे घर से निकाला तो कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई है भी नहीं, बस नौकरानी बनकर मरने तक यहाँ रहूंगी। सफदर अपनी दुल्हन से बहुत प्यार करता है। उसे बर्गर ला कर दिया। मैंने कहा मुझे भी ला दो। कहता है तुम बर्तन धो जाकर, दिमाग ना खराब करो। मेरा भला, मैंने बर्गर ही तो मांगा था। आज सुबह से मेरी सांस रुक रही है, ऐसे लग रहा है मेरा वक्त करीब आ गया। काश सफदर की बाहों में मर सकती, काश सफदर मेरा दर्द समझता, मुझे सीने से लगाता, मैं सुकून से मर जाती। सफदर आप कभी मेरी ये डायरी पढ़ें तो खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार न ठहराना। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बस नसीब से हार गई हूँ। शायद कि मेरी किस्मत में खुशियाँ नहीं लिखी। और हाँ पागल, एक बर्गर ही तो था, कंजूस तुम मुझे ला देते तो क्या हो जाता। डांटने की क्या ज़रूरत थी। अपनी दूसरी बीवी का ख्याल रखना। मैं तो नहीं हूँगी, जब आपके यहाँ औलाद हुई ना मेरी कब्र पे ज़रूर आना। एक बार तुम्हारी नगीना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब लिखा भी नहीं जा रहा। सफदर दिल चाह रहा है आपके पास आ जाऊं, लेकिन इसके बाद सब कुछ अधूरा रह गया। नगीना खामोशी से मर गई। सफदर डायरी पढ़कर बहुत रोया, लेकिन अब रोने का क्या फ़ायदा था। वो बेचारी न जाने कितना रोई थी। उसकी कब्र पे कदमों की तरफ बैठकर माफ़ी मांगने लगा, लेकिन अब माफ़ी मांगता या कुछ भी करता वो कहाँ लौट कर आने वाली थी। न जाने कितनी नगीना आज भी हैं जो अपने हमसफ़र की बेरुखी पे जी रही हैं, जो दर्द सहती हैं, शिकवा नहीं करती। अरे बेकदरो, अपनी हमसफ़र को मोहब्बत से देख लिया करो। खुदा की कसम वो हर दर्द हर दुख भूल जाती हैं। उससे पहले कोई नगीना दुनिया से चली जाए, वो आपको जब तक समझ आए ये देर हो चुकी हो कि याद रखना क़यामत के दिन महशर को पूछा जाएगा। उम्मीद है नाज़रीन ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।